اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بیٹا ان جملوں کے بارے میں تھی جن کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ ان میں سے چوتھا جملہ جو ہے وہ جواب قسم تھا۔ اب مولوی صاحبان اختلاف علمی تو آپس میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی اختلاف کو آج جو ہے جناب ثعلب صاحب ہیں، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو آج کا پورا درس ثعلب صاحب کی باتوں میں ہی گزر جائے گا۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے، خلاصہ کم بتاؤں گا، عبارت زیادہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جملہ قسم خبر واقع نہیں ہو سکتا۔ بھائی کوئی سبب، کوئی دلیل؟ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جواب قسم جو ہے یا جملہ قسم کا محلن اعراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو خبر مانیں گے تو پھر آپ کو اس کو محلن مرفوع ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جب ادھر آپ نے اس کے اعراب کی نفی کر دی اور ادھر پھر آپ اس کا اعراب ثابت کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر اس میں کوئی اور مولوی آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جملہ قسم سے مراد کیا لی ہے؟ صرف جواب قسم یا فعل قسم اور جواب قسم دونوں مل کر خبر واقع نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں مل کر خبر واقع نہیں ہو سکتے تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کہا کہ صرف جواب قسم کا محلن کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن جب دونوں مل کر تو پھر دونوں مل کر یہ کأنہو کہ ایک جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا محلن اعراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف ایک حصے کی بات کی ہے کہ اس کا محلن اعراب نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات یہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا فرماتے ہیں کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جملہ جواب قسم جو ہے گویا کہ وہ انشاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو آپ خبر مانیں گے تو خبر کا مطلب ہے یہ یحتمل الصدق والکذب، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے پھر یہ جو ہے کیا ہے انشاء ہے، اور یہ یحتمل الصدق والکذب نہیں ہے، اس لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کیا جواب قسم خبر واقع نہیں ہو سکتا۔ تو مصنف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی دونوں یہ علتیں باطل ہیں۔ پہلے کا تو بطلان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ ہم صرف جواب قسم کی بات نہیں کر رہے ہیں، دونوں کی بات کر رہے ہیں، تو نتیجے میں دونوں خبر واقع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے دوسری علت بتائی کہ بھائی یہ انشاء ہے اور انشاء میں احتمال صدق کذب نہیں ہوتا جبکہ خبر میں صدق کذب ہونا چاہیے، بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ اس خبر میں صدق اور کذب ہونا ضروری جو انشاء کے مقابلے میں ہو، لیکن مبتدا کی خبر میں کس نے کہا کہ صدق اور کذب ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی ہماری خبر جو ہے کیا مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں ھذا زید، ھذا مبتدا زید خبر، اب کیا زید میں احتمال صدق اور کذب ہے کیا؟ تو نتیجے میں یہ صدق کذب والی بات آپ کہاں سے لے آئے؟ خبر کا نام اگرچہ مشترک ہے، انشاء کے مقابلے والی بھی خبر ہے، مبتدا کے جو بعد آتی ہے وہ بھی خبر ہے، لیکن دونوں خبروں میں احتمال صدق کذب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس خبر میں احتمال صدق کذب ہونا ضروری ہے جو کیا ہوتی ہے انشاء کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلۃ، مسئلۃ کا لفظی ترجمہ ہے سوال پوچھنا۔ مصدر کو آپ مصدر میمی مسئلۃ کو مصدر میمی مان لیں اور اس کا مادہ کیا ہے سأل، ٹھیک۔ قال ثعلب، ثعلب صاحب نے کہا ہے لا تقع جملۃ القسم خبرا، جملہ قسم خبر واقع نہیں ہوتا۔ فقیل فی تعلیلہ، دیگ سے چمچہ زیادہ گرم، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ثعلب کے اس جملے کی علت بیان کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ کہتے ہیں لأن النحو، اب یہ لأن علت بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اس قسم کی مثال، لأن النحو یعنی صرف یہ مثال نہیں، اس قسم کی جو بھی مثال ہو، لأفعلن لا محل لہ، اس کی تو کوئی محل نہیں ہے۔ فَإِذَا بُنِيَ عَلَى مُبْتَدَئٍ،
اب بنیہ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا جب اس کی بنا رکھی جائے مبتدا پر، لیکن اس کا مفہومی ترجمہ یہ کہ جب آپ اس جملے کو مبتدا کی خبر بنائیں، ٹھیک ہے، فقیل زید لیفعلن، تو پھر آپ زید کو مبتدا مانیں گے، لیفعلن کو اس کی کیا مانیں گے؟ خبر مانیں گے۔ صار لہو، تو ہو جائے گا لہو اس قسم کے لفظ کے لیے، جملے کی طرف تو لہو کی ضمیر نہیں پلٹے گی، صار لیفعلن یا لیفعلن، ٹھیک ہے، اس کے لیے موضع ہو جائے گا، کیوں؟ یہ خبر ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مالاً مرفوع ہوتی ہے۔ فرماتے وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، بھائی یہ آپ کی علت کسی کام کی نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ شان یہ ہے، یا لِأَنَّهُ، لِأَنَّ ثعلب انما منع، بتحقیق منع کیا ہے کس کو؟ وقوع الخبر جملتاً قسمیتاً، کہا کہ جملہ قسمیہ خبر واقع نہیں ہو سکتا، لا جملتن ہی جواب القسم، یہ تو نہیں کہا کہ جواب قسم خبر واقع نہیں ہو سکتا، یہ گویا کہ لفظی جھگڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف جواب قسم کی جا کے توجیح کی نا، جبکہ ثعلب صاحب کا جملہ مجمل ہے، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جملہ قسم، ممکن ہے کہ یہ فعل قسم جواب قسم دونوں کو کہتا ہو، ممکن ہے صرف جواب قسم کو کہتا ہو، ممکن ہے صرف فعل قسم کو کہتا ہو، تو یہ بات اجمالی ہے، آپ نے صرف جواب قسم کی بات کی ہے۔ وَمُرَادُهُ، ٹھیک ہے، أَنَّ الْقَسَمَ وَجَوَابَهُ، وَمُرَادُ ثعلب، ثعلب کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قسم اور اس کا جواب لا یکونان خبرا، یہ دونوں خبر واقع نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اذ، کیوں؟ لا تنفک احداہما عن الاخری، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، یہ لازم ملزوم ہے، جیسے دو کا عدد یہ جفت سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ وَجُمْلَتَا، بیٹا جملتا اصل میں تھا جملتانے، وَجُمْلَتَا الْقَسَمِ وَالْجَوَابِ، اور دونوں جملے کون سے؟ قسم والا اور جواب والا، يُمْكِنُ أَن يَكُونَ لَهُمَا مَحَلٌ مِنَ الْإِعْرَابِ، ممکن ہے کہ اس کے لیے محل اعراب ہو۔ آپ نے تو صرف لیفعلن کے لیے کہا کہ اس میں تناقض ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں کے لیے تو محل ہو سکتا ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ دونوں کا کوئی محل نہیں ہے، ہم نے کہا تھا جواب قسم کا محل نہیں ہے۔ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ لَهُمَا مَحَلٌ مِنَ الْإِعْرَابِ، ممکن ہے کہ ہو لہما، فعل قسم اور جواب قسم دونوں کے لیے کوئی اعراب محلی ہو، کہ قولک، جیسے آپ کہتے ہو یا آپ کا کہنا، کیونکہ قول کا لفظی ترجمہ کریں گے تو کہنا کا ترجمہ کریں گے۔ قال زید اقسم لأفعلن، ذیشان صاحب زید نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ضرور بضرور ایسا کروں گا۔ بیٹا قال کا مفعول مفرد ہوتا ہے یا جملہ؟ نہیں، جملہ، ٹھیک ہے، مقول قول جملہ ہوتا ہے۔ اب قال فعل، زید اس کا فاعل، زید نے کیا کہا؟ یہ پورا جملہ کہا، تو یہ پورا جملہ مفعول ہو گیا۔ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ عِنْدَهُ، ہاں آگے ثعلب کے پاس ایک اور رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ فعل قسم جواب نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جو آپ نے لیفعلن میں آگے چمچا گیری کی، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس ایک اور پریشانی ہے، وہ کیا ہے؟ انما المانع عند ثعلب، ثعلب کے پاس خبر ہونے سے جو رکاوٹ ہے، اما کون جملۃ القسم لا ضمیر فیہا، یا تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس جملہ قسم میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو پلٹے مبتدا کی طرف، تو نتیجہ فلا تکن خبرن، تو نتیجے میں یہ جملہ قسم خبر نہیں ہو سکتا، یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، وہ جو آپ نے اوپر رکاوٹ بتائی وہ نہیں۔ لأن الجملتین ہا ہنا لیستا کجملۃ الشرط والجزاء، پھر اعتراض مقدر ہوا، بھائی جملہ شرط و جزا میں رابط ہونے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ممکن ہے کہ آپ خبر بنا سکتے ہو تو ان کو بھی خبر بنا دو، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ شرط اور جزا بھی آپس میں لازم ملزوم کہتے نہیں۔ لأن الجملۃ الثانیۃ لیست معمولۃ لشیء من الجملۃ الاولی، بھائی جملہ شرط اور جزا میں ایسے ہوتا ہے کہ جزا معمول ہوتا ہے پہلے جملے کا،
ان تضربنی اضرب کا معمول ہے کس کا؟ ان کا، جبکہ فعل قسم اور جواب قسم میں جواب قسم پہلے جملے کا جو کیا ہے وہ معمول نہیں ہوتا، اس لیے یہ شرط اور جزا جیسے نہیں ہے۔ وَلِهَذَا مَنْعَ بَعْضُهُمْ وُقُوعُهَا صِلَةً، اسی لیے کہ اس میں ربط نہیں ہوتا، کس میں؟ جملہ قسم میں بعض علماء نے منع کیا ہے جملہ قسم کے صلے واقع ہونے سے، کیونکہ صلے میں بھی رابط ہونا ضروری ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُ جُمْلَةِ الْقَسَمِ انشائیہ، اب اگر آپ ایک اور اعتراض کریں کہ بھائی جملہ قسم انشائیہ ہوتا ہے اس لیے خبر نہیں کہتے، یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اما کون جملۃ القسم انشائیہ والجملۃ الواقعۃ خبرا، اور وہ جملہ جو واقع ہوتا ہے خبر، وہ خبر واقع ہوتا ہے، لابد من احتمال الصدق والکذب، تو اس جملے خبریہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں احتمال صدق اور کذب ہو، جبکہ جملہ قسم انشائیہ اس میں احتمال صدق اور کذب نہیں ہے۔ ولہذا منع قوم من الکوفیین، اسی وجہ سے احتمال صدق و کذب والی وجہ سے کوفے والوں کے ایک گروپ نے منع کیا ہے، منہم ابن الانباری، اس گروپ میں سے ایک کون ہے؟ ابن انباری، ان یقال، کیا کہا کہ بھائی منع ہے کہ کہا جائے زید اضرب ہو، آپ زید کو مبتدا بناؤ اور اضرب ہو کو اس کی خبر بناؤ، وزید حل جاءک، زید کو مبتدا بناؤ اور حل جاء کو خبر بناؤ، کہا کہ یہ انشاء ہے، اس میں صدق کذب نہیں ہے، لہذا خبر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جملہ قسم بھی خبر نہیں ہو سکتا۔ وَبَعْدُ فَالصَّوَابُ أَنَّ كُلَّ مِنَ التَّعْلِيلَيْنِ مُلْغًى، یہ جو آپ نے ربط والی بات کی یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ انشائیہ ہے خبر نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی غلط ہے، یعنی دونوں باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اما الاول، ربط والی بات، فَلِأَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ مُرْتَبِطَتَانِ، بھائی دونوں جملوں میں آپس میں ربط ہے، ٹھیک، ارتباطاً، ایک ایسا ارتباط ہے، صارتا، دونوں جملے ہو گئے، بہی، اس ربط کی وجہ سے، بہی کی ضمیر جو ہے کیا ارتباط کی طرف بھی پلٹانا چاہیں تو پلٹا سکتے ہیں، ارتباط مصدر ہے ذوشان صاحب، ٹھیک ہے، اور مصدر ذو الوجہین ہے، مذکر مونس کی ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ صار او خوب کچھ عرف تھا جی گمشد، صارتا بہی، اس ارتباط کی وجہ سے دونوں جملے ہو گئے، کل جملۃ الواحدۃ، ایک جملے جیسے، وَإِن لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَمَلٌ، اگر جو اس میں پہلا جملہ دوسرے میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، وَزَعَمَ کہہ کے ابن عصفور کی ٹانگیں توڑ دی، وہ چڑیا کا بیٹا، ٹھیک ہے، اس نے گمان کیا، اوپر لومڑی صاحبہ، ادھر چڑیا کا بیٹا، ٹھیک ہے، ان سماع قد جاء، بے تحقیق کہ عربوں سے سننے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کیا بے وصل الموصول بالجملۃ القسمیۃ و جوابها، وہ موصول کا صلہ لاتے ہیں جملہ قسمیہ اور جواب قسم کے ساتھ، ربط تو نہیں ہے پھر بھی اس کو جو ہے کیا ہے وہ صلے کے طور پر لاتے ہیں۔ وذالک، بھائی کوئی مثال دیں، بغیر مثال کے ہم بات نہیں مانیں گے۔ قولہ تعالی وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ٹھیک ہے، قال، بھائی ذرا اس کو صلہ موصول بنائیں، کیسے یہ صلہ موصول بنے گا؟ قال، ابن عصفور نے کہا، فما موصولۃ، یہ جو لما میں اصل میں تھا، مثلا لم ما میں ادغام ہو گیا، کہتے ہیں یہ ما جو موصولہ ہے لا زائدہ، یہ زائدہ نہیں ہے، وَإِلَّا لَزِمَ دُخُلُ اللام علی اللام، اگر اس کو آپ زائدہ مانیں گے پھر تو گویا کہ لام لام پر داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، بھائی لام لام پر کیسے داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں جب ماں کو زائدہ مانیں گے تو گویا کہ ماں تو کل عدم ہے نا، ماں سے پہلے جو لام ہے وہ کس پہ داخل ہو گیا؟ لَيُوَفِّيَنَّ، اس لام پر، لام لام پر داخل ہو گیا، لام کا لام پہ داخل ہونا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، انتہا ابن عصفور صاحب کی جو ہے کیا زعم ختم ہو گیا۔ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، کہتے ہیں یہ بھی اس والا جو ہے زعم یہ کسی کام کا نہیں ہے، لأن امتناع دخول اللام علی اللام، بتحقیق لام کا داخل ہونا منع ہے لام پر، انما هو لامر لفظی، وہ معنی کے اعتبار سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا ہے، لفظی اعتبار سے گڑبڑ ہوتا ہے، کیا وہ ثقل و تکرار، وہ یہ کہ ایک لفظ کو دہرانا ثقیل ہے، والفاضل یزیلہ،
اچھا تو پھر ابن عصفور تو گویا کہ وہ شعر ہو گئے، کہتے بھائی سکل تو آیا نا، مثلا کہتے نہیں بیچ میں ماں کا فاصلہ آ گیا، اس نے اسے سکل کو ختم کر دیا۔ والفاصل، یہ جو بیچ میں فاصلہ ہے، یزیل السکل، یہ سکل کو ختم کر دیتا ہے۔ ولو کان زائدن، فاصلہ اصلی ہو یا زائد، فاصلہ تو ہے نا۔ ولہذا اکتفی بالالف فاصلۃ بین النونات، کہتے کوئی مثال دے جہاں پر کوئی فالتو حرف آ کے سکل کو ختم کر دے۔ کہتے آپ نون تاکید کی جو ہے کیا ہے جمع مونس کے سیگے میں سیگا بتائیں۔ یضربنان، بھائی یضربن میں بھی نون بنا کی ہے، نون سکیلہ بھی نون بنا ہے، دو نون بنا کا تکرار ہونا، بلکہ سکیلہ میں تو 3 نون بنا ہو گئے، ٹھیک ہے، بیچ میں الف زائد لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی ماں نے سکل ختم کر دیا۔ ولہذا، اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات کہ زائد لفظ بھی سکل کو ختم کرتا ہے، اکتفیہ، اکتفا کیا گیا ہے الف پر، فاصلتاً، در حالی کہ وہ الف فاصلہ ہوگا، بین نونات، نونان بھی نہیں ہے، نونات، 3 نون کے بیچ میں۔ کہاں پر؟ فی اذہب نان نے، اذہب نان نے، بیٹا اب دیکھیں یہ اذہب نان، یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 1 نون جمع مونث، 2 نونیں یوں سمجھیں کہ تاکید، ٹھیک، کیونکہ نون سکیلہ 2 نون ہیں۔ وہ بین الحمزتین، اور کہیں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب 2 حمزوں کے بیچ میں بھی جو ہے الف آ جاتا ہے۔ انذرتہم میں اس کو قاری اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ بیچ میں ایک الف کا بھی آواز لاتے ہیں، میں تو قاری نہیں ہوں، میں شاید ایسے نہیں پڑھ سکوں، دیکھیں الف مد آ ہے، ٹھیک ہے، تو 2 حمزے کا تکرار مشکل تھا، بیچ میں الف آ گیا، وہ مشکل ختم ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً، وَإِنْ كَانَتِ الْأَلِفُ زَائِدَةً، اگر جو الف زائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَكَانَ الْجَيِّدُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اب دیکھیں اچھا انسان وہ ہے جو مخالف کو بھی جو ہے نا وہ مدد بھی کرتا جائے۔ کہتے ہیں اگر آپ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے بہتر تھا کہ آپ اس آیت کو جو کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک ہے، فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے تو حتمل من الموصوفیہ، من نہیں پڑھنا بیٹا، یہ جو من ہے اس میں احتمال ہے کہ یہ موصوفیہ ہو، یعنی اس کی بعد والا جملہ اس کی صفت ہے، اے لفریقن، یعنی پھر من کو کس کی معنی ملے؟ فریق کی معنی ملے۔ یبطئن قلنا کذا ما فی الآیت، تو ہم کہتے ہیں ایسے اوپر والی میں ماں بھی ایسے ہی ہے، ماں کو بھی موصوفہ آپ مان سکتے ہیں۔ اے لقومن، یعنی ماں کو کس معنی ملے؟ قوم کی معنی ملے۔ لیوفین، پھر اس کے لیے جو کیا وہ جواب وغیرہ۔ ثم انہ لا یقع صفۃ الا ما یقع صلۃ، پھر آپ یہ کہیں کہ یہ جناب یہ جملہ صفت واقع نہیں ہو سکتا، جو صلہ واقع نہیں ہو سکتا وہ صفت بھی واقع نہیں ہو سکتا، نتیجے میں من اور ماں کو موصوفہ مانے تو بھی یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ فالاستدلال ثابت وان قدرت صفۃ، پھر وہ جو مشکل والا استدلال تھا کہ صلہ نہیں بن سکتا تو ہم کہتے ہیں صفت والی صورت میں صفت بھی نہیں بن سکتا، نتیجے میں یہ اپنی جگہ پر استدلال باقی ہے۔ وَوَجْهُ مَا كَوْنِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى إِنْشَائِيَةً إِنَّهَا لَيْسَتْ مَقْصُودَةً، وَوَجْهُ یعنی ہم اس کا ٹھکراتے اس طریقے سے ہیں کہ بھائی جو پہلا جملہ ہے وہ انشائیہ نہیں ہے، یا لفظی طور پر چلیں ہم ذیشان صاحب انشائیہ مان لیتے ہیں، لیکن أَنَّهَا لَيْسَتْ مَقْصُودَةً، ہم نے اس کے انشاء کا قصد نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ جُمْلَةُ الْجَوَابِ وَهِيَ خَبَرِيَّةٌ، اصل وہ فعل قسم تو ہمارا مقصود نہیں ہے نا، مقصود تو جو ہے کیا ہے وہ جواب قسم ہے، وہ خبر ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ بِجُمْلَةِ الْقَسَمِ إِلَّا لِمُجْرَدِ التَّوْكِيدِ لَا لِلتَّأْسِيسِ، کہتے ہیں اگر کہیں پر جملے قسمیہ آتا بھی ہے تو وہ تاکید کے لیے، تأسیس کے لیے نہیں ہے۔ تأسیس کا مطلب یہ کہ اگر وہ چلا جائے تو سب مطلب ہی گڑبڑ ہو گیا، تاکید کا مطلب ہے کہ اگر جائے تو بھی مطلب گڑبڑ نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، باقی آپ نے جو دوسری بات کہی تھی کہ خبر وہ ہوتی ہے جو احتمال صدق و کذب رکھتی ہو، اور اس جملے میں احتمال صدق کذب نہیں ہے لہذا خبر نہیں بن سکتا، کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي شَرْطُهُ احتمال الصدق والکذب، وہ خبر کے جس میں شرط ہے
کہ اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، وہ الخبر الذی هو قسیم الانشاء، یہ وہ خبر ہے جو انشاء کے مقابلے میں خبر ہوتی ہے، لا خبر المبتدا، مبتدا کی خبر میں کس نے کہا کہ صدق اور کذب ہونا چاہیے؟ للاتفاق علی ان اصلہ الافراد، اس لیے کہ سب نحوی متفق ہیں کہ علی ان اصل خبر المبتدا، مبتدا کی خبر کا اصل قانون یہ ہے کہ وہ مفرد ہونی چاہیے، اور مفرد میں صدق کذب ہوتا ہی نہیں ہے۔ خوب وہ احتمال الصدق والکذب انما هو من صفات الکلام، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ احتمال صدق اور کذب ہو، یہ کلام کے صفات میں سے ہے، خوب مفرد کے صفات میں سے نہیں ہے۔ وہ علی جواز، وہ علی جواز جار مجرور، اس کا تعلق بھی اتفاق کے ساتھ ہے، وللاتفاق، اور سب نحوی متفق ہیں کہ جائز ہے۔ این زید، آپ این زید کو کہیں، فرض کریں این کو مبتدا مانیں، زید کو خبر، یا آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، این چونکہ صدارت طلب تھی اس لیے ہم نے اس کو مقدم کیا، زید مبتدا مؤخر، تو بھی بھائی این کو آپ صدق کذب کہہ سکتے ہیں کیا؟ یہ تو استفہام ہے، ٹھیک ہے، استفہام میں تو صدق کذب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وکیف امر، امر کیسے؟ یہاں پر بھی استفہام ہے، صدق کذب نہیں ہے، اس کے باوجود ترکیب کے لحاظ سے امر مبتدا مؤخر ہے، کیف خبر مقدم ہے۔ نتیجے میں یہ جو جناب ثعلب صاحب نے بات فرمائی وہ غلط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔